آئے ہیں اور وہ ہم انشاءاللہ اس کی جلدی سیریمنی کریں گے. اس کا پورا ریوائول اور کس طرح اس کی مونیٹائزیشن کی جا سکتی ہے, کس طرح اس کی اسپانسرشپ, کس طرح وہ فائنینشلی وائبل کیے جا سکتے ہیں, وہ ان کی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا گیا ہے. نیوز بلیٹن نیشنل کے نام سے ایک اسٹوڈیو ہے, اس کا آغاز, اور سب سے اہم ترین آج 12 اسٹوڈیوز کا جو میں دیکھنے آئی تھی کہ ان کی ٹرانسمیشن جو ٹرائل ٹرانسمیشن چل رہی تھی وہ کمپلیٹلی مکمل طور پر ایفیشینٹ اور ورلڈ کلاس لیول پر آ چکی ہے. صوت القرآن جو ہے اس کا یہ ایک ویژن تھا. یہاں میں احسن اقبال صاحب کو ضرور اکنالج کرنا چاہوں گی. یہ ان کا ایک مشن تھا, ان کا ایک ویژن تھا جس کو ریڈیو پاکستان نے عملی جامہ پہنایا ہے, اور اس کے اوپر ٹرانسمیشن ہم نے اس کو ڈیجیٹل بھی کر دیا ہے اور اس کو اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ بھی اس کو لنک کر دیا. اس کے علاوہ کرنٹ افیئر نیوز کے اسٹوڈیوز ہیں. مختصر بات اتنی ہے کہ یہ تمام چیزیں 14 ماہ کی مختصر مدت میں ہوئی ہیں, اور وہ اس سے پہلے وزیر اطلاعات جو صحافیوں کے منہ پر تھپڑ مارنے کے اندر مصروف تھے, جو صحافیوں کی پسلیاں توڑنے, جو ایک پورا صحافیوں نے 4 سال کا سینسرشپ کا وہ دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے 14 ماہ میں, جہاں یہ تمام ریوائول آف میوزک, فلم, ہیریٹیج, کلچر, پی ٹی وی کے اندر میں ایک الگ پریس کانفرنس کروں گی کہ 14 ماہ میں ان کی کیا اچیومنٹس ہیں. اسی طرح ریڈیو پاکستان کے اندر سنیماز کا قیام ہے, ریسرچ سیلز کا قیام ہے. ان تمام اسٹوڈیوز کو یونیورسٹیز کے لیے اوپن کیا جائے گا تاکہ ریڈیو پاکستان وہی پلیٹ فارمز نوجوانوں کو پرووائڈ کرے کہ وہ اپنے اسکل کا, اپنے اندر جو صلاحیت ہے, جو کیپیسٹی ہے, اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے وہ آج جو ہم سلور اسکرین کے اوپر, آج جو ہم براڈ کاسٹنگ کے اندر, میوزک کے اندر بڑے بڑے چہرے دیکھتے ہیں, وہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کی پیداوار ہیں. اور یہی وہ مقصد ہے, اس کا ریوائول ہے. پی ٹی وی اکیڈمی, ریڈیو پاکستان کی اکیڈمی, اور اسی طرح انفارمیشن سروسز اکیڈمی کو بھی انٹیگریٹ کر کے ایک سمر پروگرام یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے سٹارٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, نفرت پھیلا سکتے ہیں, سازش کر سکتے ہیں, منفی پروپیگنڈا کر سکتے ہیں, ان ریاستی اداروں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کر سکتے ہیں. آج موصوف فرما رہے تھے کہ اگر ہم IMF کی حمایت نہ کرتے اور اگر ہم ساتھ نہ دیتے تو IMF نہ مانتا اور ملک ڈیفالٹ کر جاتا. یہ ذہنی کیفیت ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یہ ایک نارمل, دس کین ناٹ بی نارمل. تو یہ چوائس ہوتی ہے کہ آپ یہ سب تخریبی کام کریں, یہ فراڈ کریں, ملک کے ساتھ چوریاں کریں, جھوٹ بولیں, الزامات لگائیں, تانے دیں, تہمت لگائیں, افراتفری پھیلائیں. دوسری طرف آپ ملک کو تعمیر کر سکتے ہیں, اور جب آپ ملک کو تعمیر کرنے کے مشن پہ نکلتے ہیں تو 14 ماہ کے اندر ہیومن رائٹس کے پوائنٹس, ہیومن رائٹس کی جو ریٹنگ ہے پاکستان کی, کل وہ بہتر ہوئی ہے UN ہیومن رائٹس رپورٹ کے مطابق. فچ کی ریٹنگ پاکستان کی اکانومی کے اندر جو آئی ہے وہ بہتری کے انڈیکیٹرز دکھا رہی ہے. IMF پروگرام جو سسپینڈڈ تھا, وائلیٹڈ تھا, خلاف ورزی ہوئی بھی تھی, ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر چھوڑ کر گئے تھے اور روز کہتے تھے ملک سری لنکا بنے گا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو ڈیفالٹ سے نکال کر معیشت کو استحکام دیا ہے. آج انشاءاللہ سٹاف لیول اگریمنٹ کی میٹنگ ہے بورڈ میں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ یہ IMF کے لیے دعا گو نہیں ہے, یہ ملک کی معیشت کے استحکام کے لیے دعا گو ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اسی طرح آپ کے پاس چوائس ہو تو آپ فیٹف کی گریڈ لسٹ سے نکل جاتے ہیں, فچ کی ریٹنگ بہتر ہوئی, ہیومن رائٹس کی ریٹنگ بہتر ہوئی, فریڈم آف ایکسپریشن کے انڈیکس سائٹ 7 پوائنٹ بہتر ہوا. تو کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے کہ 4 سال یہی اشاریہ ملک کا وزیر اعظم, پاکستان کا مسلط شدہ وزیر اعظم میڈیا پریڈیٹر کہلاتا تھا؟ کیا وجہ ہے کہ ہیومن رائٹس رپورٹ جب سپریم کورٹ میں پیش ہوتی تھی تو اس میں ہیومن رائٹس وائلیشن نظر آتی تھی؟ کیا وجہ ہے کہ اکنامک جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کو تباہ کر کے ڈیفالٹ کے دہانے پر چھوڑ کے آئے؟ وجہ صرف یہ تھی کہ ویژن مختلف تھا, مشن مختلف تھا. اب ایک تعمیری ویژن ہے جس کے تمام جو نتائج ہیں وہ آج ریڈیو پاکستان میں دیکھنے کو آ رہے ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن میں دیکھنے کو آ رہے ہیں, پاکستان کی اکانومی میں دیکھنے کو آ رہے ہیں. اور ہم بہت جلد آپ کو خوشخبری سنائیں گے کہ ریڈیو پاکستان کا سارا آرکائیو پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ڈیجیٹائز کر لیا گیا ہے, اور اس کو آپ کے ٹیلی فونز کے اوپر
جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں، جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کو اپنے فون کے اوپر اس سارے کانٹینٹ کو مہیا کیا جائے گا. اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو مکمل کر لیا گیا ہے. یہ کوئی پروگرام لانچ نہیں ہو رہا. صرف جو سنیماز ہیں ان کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہوئی ہے، کیونکہ فلم پالیسی کو کمپلیٹ ہونا تھا، فلم کاؤنسل اور فنڈ کاؤنسل کو بننا تھا، اس کا ایک پورا میکنزم بننا تھا. اور اب انشاءاللہ اس ریوائول کے ساتھ پاکستان اکنامک معاشی ترقی، پاکستان کی اندر عوام کو روزگار، مہنگائی میں کمی، تمام اکنامک اشاریے بہتر کرنے کا ایک جو مشن، مشکل سیاسی فیصلے لے کر عوام کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے ہماری حکومت کے اوپر اعتماد کیا، صبر سے کام لیا، اور اس کے نتائج بھی آج آ رہے ہیں. اور جس طرح ہم نے ایک فتنے کو، ایک سازشی ٹولے کو، ایک عدم برداشت پھیلانے والی افراتفری کو، جس سیاسی بصیرت کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ نے، کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ ملک کے اندر افراتفری پھیلے، وہ چاہتے تھے کہ ملک کے اندر سازش ہو، لیکن اس سیاسی بصیرت نے ملک کے اندر جو ایک مشن تھا، ایک نیت تھی کہ اس ملک کو مشکلات سے نکالنا ہے اور ہمیشہ کی طرح دوبارہ ترقی کی راہ پہ ڈالنا ہے، اس کو مکمل کیا گیا ہے.